السلام علیکم ناظرین اکرام، میرا آج کا موضوع ہے اللہ، انسانیت اور کرونا وائرس۔ میں کرونا وائرس کا تعارف ایک عذاب کے علاوہ کچھ نہیں کروا سکتا۔ رک جائیے، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، شاید کہ درد کی دوا مل جائے۔ انسان دنیا کے بکھیڑوں میں مصروف ہو کر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس سفر پر آیا، کس مقصد کے لیے آیا اور اسے جانا کہاں ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو کر بعض اوقات ان چیزوں کا بھی مزاح بنانا شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں اسے بے حد سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم سے آشنا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ موجود ہیں تو میں ان لوگوں پر عذاب نہیں ڈالتا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہمارے دل اور ہمارے وجود پر اگر طاری ہے تو ہم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ مقصد یہ کہ حضور ہمارے اندر، ہمارے خیال میں، ہمارے دل میں موجود ہونے چاہیے۔ تو میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ کرونا وائرس بھی ایک عذاب ہے۔ تو اگر آپ اس عذاب کا مزاح بنانا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ یعنی کہ آپ نے کسی کا مزاح نہیں بنانا کہ اگر کسی نے منہ پر ماسک لگایا ہے تو آپ اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تم نے یہ ماسک کیوں لگا رکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبب اختیار کرو اور پھر معاملہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دو۔ یعنی کہ سبب بھی مسبب کا بنایا ہوا ہے، تو جو سبب کا مزاح بنائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس نے مسبب الاسباب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا مزاح بنایا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں میں بیٹھ کے بہت سے واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے معاملات بھی کر دیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک قوم ایسی تھی کہ جب عذاب کا وقت آیا تو انہوں نے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم پر یہ عذاب آیا تو ہمیں بھی توبہ استغفار کا سہارا لینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہ ضرور عذاب کو ٹال دے گا۔ ایک آخری بات جو کہ اسی موضوع کا حصہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے بہت سے اچھے کام کر لیے، لیکن پھر بھی یہ عذاب ہم پر آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو جاننے کا ایک کلیہ یہ بھی لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی کر لیا جائے۔ اس کے بندوں کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں کہ کچھ سفید پوش لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا پکانے کے لیے چولہا تو موجود ہوتا ہے لیکن چولہا جلانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ مقصد یہ کہ وہ دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں، ان کی دیہڑی بند ہے۔ تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ان لوگوں کا خیال رکھیں، آپ کسی کے درد کی دوا بن جائیں، اللہ آپ کے درد کی دوا بن جائے گا۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد نگاہ رکھنی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے کھانے کے لیے اسے مہیا کرنا ہے۔ جب آپ مسبب الاسباب کے حکم پہ عمل کریں گے، اس کے بندوں کو راضی کریں گے، تو آپ پہ عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ یہ عذاب آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء استغفار ہے۔ یہ بھی کریں اور اس کے بندوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو یہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عذاب اس کے حکم کے بغیر جب اگر پتہ نہیں ہلتا تو یہ عذاب آپ کو کیا کہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میری بات کو سن کے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔